السلام علیکم، امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کے ایڈیٹوریل کا آغاز کرتے ہیں سورۃ بقرہ کے آیت نمبر 144 سے۔ ہم آپ کے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اب ہم آپ کو اس قبلہ کی جانب متوجہ کریں گے جس سے آپ خوش ہو جائیں۔ آپ اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں اور آپ جہاں کہیں ہوں اپنا منہ اسی طرف پھیرا کریں۔ اہل کتاب کو اس بات کے اللہ کی طرف سے برحق ہونے کا قطعی علم ہے اور اللہ تعالیٰ ان اعمال سے غافل نہیں جو یہ کرتے ہیں۔ آج کے ہمارے پہلے ایڈیٹوریل کا ٹائٹل ہے ون مین کنٹینجنٹ۔ کنٹینجنٹ کا مطلب ہوتا ہے کسی ایک شخص پہ انحصار کرنا۔ بیجنگ میں ونٹر اولمپکس سٹارٹ ہو گئی ہیں، جہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا پرائم منسٹر عمران خان کے ساتھ پاکستان کا ڈیلیگیٹ وفد گیا ہوا ہے، اور اس ڈیلیگیٹ میں تقریباً 7 منسٹرز اور شامل ہیں عمران خان کے ساتھ۔ اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ صرف ایک ایتھلیٹ پاکستان کی جانب سے پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں اور ان کا نام ہے محمد کریم۔ تو ہم دیکھیں گے کہ آل دو ونٹر اولمپکس ہیں اور پاکستان کا جو ناردرن لینڈسکیپ ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے، اس کے باوجود کس چیز کی کمی ہے کہ پاکستان کے اتنے کم لوگ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں۔ پاکستان کی نمائندگی بہت کم لوگوں کی جانب سے ہو رہی ہے۔ نیکسٹ ایڈیٹوریل ہمارا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ورڈکٹ کے بارے میں، جس میں انہوں نے فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی کے الاٹمنٹ آف پلاٹس کے خلاف فیصلہ دیا ہے کہ کس طرح سے یہ پلاٹ بیوروکریٹس کو ججز کو الاٹ کرنا غلط بات ہے، اور کس طرح سے لوگ اپنے مفاد کے لیے حکومت ان لوگوں کو پلاٹ الاٹ کرتی ہے۔ فیصلہ دیا گیا ہے چیف جسٹس اطہر من اللہ جو کہ IHC کے چیف جسٹس ہیں اور جسٹس محسن اختر کیانی کی جانب سے، تو اس فیصلے کو ہم ذرا کمپریہنسولی اسٹڈی کریں گے۔ لاسٹ ایڈیٹوریل ہمارا جینڈر کے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے، جینڈر اسٹڈیز سے۔ تو مرڈرز فار آنر یعنی کہ عزت کے لیے قتل کیے جانا، یہاں پہ ہم کچھ فگر اینڈ فیکٹس دیکھیں گے جو کہ سروے کنڈکٹ کیا گیا ہے سین سوہائی 7 کی جانب سے، اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ کتنے لوگ قتل کیے گئے ہیں عزت کے نام کے اوپر۔ نئے آنے والے ویورز کو بتاتے چلیں، گرین کلر میں ہمارے پاس امپورٹنٹ فیکٹس اینڈ فگرز ہوں گے، یلو کلر میں ہم ڈیفیکلٹ ورڈز کے میننگ اور سینونیمز پڑھنے کی ٹرائی کریں گے، ایکوا کلر میں ہمارے پاس ڈسکورس مارکر ہوں گے، اور ریڈ کلر میں ہم پنکچویشن مارکس کو ایکسپلین کرتے ہوئے چلیں گے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ڈیلی اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں۔ اٹینڈنگ دا اوپننگ سیریمنی آف بیجنگ ونٹر اولمپکس، سردیوں میں منعقد ہونے والے بیجنگ ونٹر اولمپکس کی اوپننگ سیریمنی کو اٹینڈ کرتے ہوئے پرائم منسٹر عمران خان پریز دی ڈیزلنگ اسپیکٹیکل آف پائرو ٹیکنکس اینڈ ڈانس پریزنٹڈ بائی چائنا۔ پرائم منسٹر عمران خان نے تعریف کی ہے امپریسو ریمارکیبل اسپیکٹیکل کی، فائر ورک ڈسپلے کی، جو کہ پریزنٹ کیا گیا ہے چائنا کی جانب سے۔ Alongside 7 other ministers in the delegation sent by Pakistan to attend the event، 7 وزراء ان کے ساتھ تھے جن کو بھیجا گیا پاکستان کی جانب سے اس ایونٹ کو اٹینڈ کرنے کے لیے۔ He said، انہوں نے کہا، آٹو ویژول ٹریٹ ایٹ دی برڈز نیسٹ اسٹیڈیم واز ایٹ ڈفرینٹ لیول، کہ یہ جو آٹو ویژول ہم نے مظاہرہ دیکھا برڈز نیسٹ اسٹیڈیم کے اندر، یہ ایک مختلف لیول کا تھا۔ The delegation traveled amid a western boycott of China over the rights concerns، اس وفد نے ٹریول کیا ہے چائنا کی جانب ان بٹوین، جبکہ مغرب بائیکاٹ کر رہا ہے ونٹر بیجنگ اولمپکس کا رائٹس کنسرنز کے اوپر، یعنی کہ وہاں پہ جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے مغرب کا یہ کہنا ہے، اس لیے وہ پارٹیسپیٹ نہیں کر رہے بیجنگ ونٹر اولمپکس میں۔ بٹ شیورلی، لیکن یقینی طور پہ مسٹر خان مسٹ ہیو ڈس اپوائنٹڈ، مسٹر خان مایوس ہوں گے ایٹ دا نمبر آف پاکستانی پارٹیسپینٹس ایٹ دا گیمس، کے پاکستان کی جو نمائندگی کرنے والے لوگ ہیں گیمز کے اندر وہ بہت کم ہیں۔ فار اے کنٹری بلیسڈ ود دا 3 آف ورلڈز موسٹ فیمس ماؤنٹین رینجز، ایسا ملک جو کہ بلیسڈ ہے جہاں پہ دنیا کی 3 بہت مشہور ماؤنٹین رینجز ہیں۔ یہ آج کا آپ کا کویسچن بھی ہے کہ کون سی 3 اہم ماؤنٹین رینجز ہیں، فیمس ماؤنٹین رینجز ہیں پاکستان کے اندر، جو کہ ایک ہیون ہے اسکیئرز کے لیے، سنو بورڈرز کے لیے، لیکن یہاں پہ پراپر انفراسٹرکچر موجود نہیں ہے۔ ڈبل ڈیچز ہیں، فلو آف سینٹینس بریک ہوگا۔ پاکستان کوڈ سینڈ جسٹ 1 ایتھلیٹ، پاکستان صرف ایک ایتھلیٹ بھیج سکا۔ ٹراپیکل آئی لینڈز نیشنز ان کریبین، اسی طرح سے جو ٹراپیکل آئی لینڈ کی اقوام ہیں کریبین کے اندر، ان میں سے جمائکا نے 6، ٹرینیڈاڈ اور ٹوباگو نے 2 اور پورٹو ریکو نے 2 اپنے ایتھلیٹس بھیجے ہیں۔ تو یہ ایسے نام ہیں جن کے آپ کو کیپٹلز آنے چاہیے، تو آپ نے ان کے کیپٹلز بھی مینشن کرنے ہیں کمنٹس میں، تو آپ کے ٹوٹل آج کے یہ 2 کویسچن ہو جائیں گے۔
ہیو گریٹر ریپرزنٹیشن دین پاکستان ان بیجنگ. تو بیجنگ اولمپکس میں پاکستان سے زیادہ نمائندگی ان ممالک کی تھی. The representation in Beijing is one down on Pyeongchang, South Korea 4 years ago. تو یہ ایک کمپٹیٹیو سچویشن ہے ریپرزنٹیشن بیجنگ کے اندر ساؤتھ کوریا سے جو کہ 4 سال پہلے ہوا. اٹ ول بی دا تھرڈ ٹائم الپائن اسکیئر. تو یہ تیسری مرتبہ ہوگا جب کہ الپائن اسکیئر محمد کریم پارٹ لیں گے ونٹر اولمپکس میں. having represented the country in the 2014 سوچی گیمز اینڈ ان 2018 وہ پاکستان کو ریپرزینٹ کر چکے ہیں 2014 اور 2018 کی سوچی گیمز کے اندر. ہی از اونلی 3 ونٹر اولمپئنس پروڈیوسڈ بائی پاکستان. وہ صرف 3 اولمپئنز میں سے ہیں جو کہ اب تک پاکستان نے پروڈیوس کیے ہیں. اے ڈسمل فگر کنسیڈرنگ دا کنٹریز ناردرن لینڈسکیپ. تو یہ ایک ڈارک گلومی بلیک فگر ہے جو کہ اگر ہم ملک کے ناردرن لینڈسکیپ کو دیکھیں شمالی علاقہ جات کو دیکھیں تو اس کے مطابق یہ بہت کم تعداد ہے. فارن ایتھلیٹس ہو ہیو وزٹڈ ان ریسنٹ ٹائمز. بیرونی ایتھلیٹس غیر ملکی ایتھلیٹس جنہوں نے حال ہی میں وزٹ کیا ہے اور ان آف سلوپس آف پاکستان پوزیسز. تو وہ پاکستان میں جو پیکس پائی جاتی ہیں ماؤنٹینز پائی جاتی ہیں وہ اس سے اسٹانشمنٹ میں ہیں ایڈمائریشن کرتے ہیں ان کی. بٹ لٹل ورک ہیز بین ڈن ٹو میک سکی ریزارٹس. لیکن بہت کم کام کیا گیا ہے سکی ریزارٹس بنانے میں. دیر آر اونلی 2 صرف 2 سکی ریزارٹس ہیں. ایک مالم جبہ میں ہے اور دوسرا نالٹر ویلی ہنزا میں ہے. وچ ہیز پروڈیوسڈ آل 3 آف پاکستان ونٹر اولمپئنس. تو یہاں سے 3 اولمپئنس پیدا ہوئے ہیں جن میں محمد کریم, محمد عباس اور سید ہمان شامل ہیں. آل آف دیم بگین سکینگ آن ووڈن سکیز. اور انہوں نے سکینگ سٹارٹ کی تھی لکڑی کے تختوں کے اوپر ود ماڈرن اکوپمنٹ انویلیبل ان دا فار ریچز آف دی کنٹری. کیونکہ ملک کے ان دور دراز علاقوں میں جدید اکوپمنٹ اویلیبل نہیں تھے. انفراسٹرکچر ٹو از نان ایگزسٹنگ ان دا ایریاز. تو جو بنیادی ڈھانچہ ہے وہ بھی موجود نہیں ہے کچھ ان ایریاز میں مالم جبہ اور نالٹر کے علاوہ. ویئر پوٹینشیل ٹیلنٹ از ان ابنڈنس. جہاں پہ ٹیلنٹ بہت زیادہ تعداد میں موجود ہے. اینڈ ویئر اے ٹیسٹ فار ونٹر اسپورٹس ایگزسٹ. اور جہاں پہ جو سردیوں کی سپورٹس ہیں ان کے لیے بھی جوش و جذبہ پایا جاتا ہے. دیر از آلسو پوٹینشیل فار آئس ہائکنگ. اسی طرح سے آئس ہاکی کے لیے بھی پوٹینشیل موجود ہے. کینیڈین ہائی کمشنر وینڈی گلمور نے وزٹ کیا تھا ہنزا کو جہاں پہ انہوں نے ریفری کیا تھا لڑکیوں کی گیم کے اندر الٹیٹ لیک میں. اٹس ٹائم فار پاکستان ٹو ان ارتھ دیٹ پوٹینشیل. یہ پاکستان کے لیے وقت ہے کہ وہ اپنے پوٹینشیل کو ایکسپلور کرے. ادروائز اٹس ڈگنیٹریز ول کنٹینیو ٹو آؤٹ نمبر اٹس ایتھلیٹس ایٹ دا گلوبل ایونٹس. ورنہ جو ان کے وفد ہوں گے گلوبل ایونٹس کے اوپر وہ ان کے ایتھلیٹ سے زیادہ ہوں گے. نیکسٹ ایڈیٹوریل ہمارا ہے اسلام آباد ہائی کورٹس ڈیسیجن. دیر آر سم ورڈکٹس. کچھ ایسے فیصلے ہوتے ہیں دیٹ تھرو اے لائف لائن ٹو دا نیشن جو کہ اقوام کو زندگی بخشتے ہیں. اینڈ سلو اٹس ڈیسینٹ ان ٹو دا ڈسٹوپین فیوچر. اور وہ ان کا جو ڈکلائن ہے ڈیسینٹ ہے جانا ہے ڈسٹوپین مستقبل میں اس کو روک دیتے ہیں ایسا کر دیتے ہیں. ویئر جسٹس اینڈ میرٹ ہیو نو پلیس. جہاں پہ انصاف اور میرٹ کی کوئی جگہ نہیں ہوتی. ڈسٹوپین ہوتا ہے اسٹیٹ اور سوسائٹی ویئر دیر از گریٹ سفرنگ اور انجسٹس. اسی طرح سے جمعرات والے دن ایک ججمنٹ آئی ہے فیصلہ آیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے. تو یہ ریلیٹ کرتا ہے فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی کی الاٹمنٹ آف پلاٹ سے جو اسلام آباد کے 4 سیکٹرز میں کی گئی ہے. ایک ڈویژن بینچ تھا جو کمپرائز کر رہا تھا چیف جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس محسن اختر کیانی پہ. انہوں نے کہا ہے کہ یہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہے اور جو پالیسی ریوائز کی گئی ہے فیڈرل گورنمنٹ کی جانب سے ویئر جہاں پہ ٹاپ ججز وکلا بیوروکریٹس کو الاٹ کیے گئے ہیں بہت کم رعایات دے کے پلاٹس. اینڈ آرڈرڈ دا اتھارٹی ٹو ڈیولپ ہاؤسنگ اسکیمز فار دا جنرل پبلک. اور انہوں نے حکام کو آرڈر کیا ہے کہ وہ عام عوام کے لیے اس طرح کی ہاؤسنگ سوسائٹیز ڈیولپ کریں. دا ورڈک ہائی لائٹڈ. اسی طرح سے فیصلے نے نمایاں کیا ہے کہ کس طرح ایگریجیس فلاح ہے اپالنگ ہاریفک کمیاں پائی جاتی ہیں رجسٹریشن پروسیس میں. نتھنگ دا لیک آف ٹرانسپیرنسی اینڈ فلیگرنٹ کنفلکٹ آف انٹرسٹ ایویڈنٹ دیر ان. اور اسی طرح سے کس طرح شفافیت اور بلیٹنٹ گلیئرنگ کنفلکٹ آف انٹرسٹ موجود ہے. فار ایگزامپل اسی طرح سے اٹ فاؤنڈ دیٹ. اس میں یہ بھی پایا گیا جو لسٹ ہے بینیفیشریز کی فائدہ اٹھانے والے لوگوں کی اس میں ایسے ججز بھی شامل ہیں جن کو ان کی سروسز سے ڈسمس کر دیا گیا ڈسپلنری پروسیڈنگز کے بعد. دا بینچ آلسو ہیلڈ. بینچ میں یہ بھی کہا گیا کہ جو انکلوژن ہے سپریم کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ
اور ڈسٹرکٹ جوڈیشری کی ان انٹائٹل گروپس کے درمیان یہ کنفرم نہیں کرتی جو جوڈیشری کا عدلیہ کا موٹو ہے کہ فیئرنیس اور آزادی عدلیہ کی ایک ادارے کے طور پہ جو کہ اپوننٹ ہے جوڈیشیل برانچز کے خلاف. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈبل ڈیشز ہیں, فلو آف سینٹینس بریک ہوگا, سم تھنگ دے ڈڈ ناٹ ایون ریکویسٹ, جس کی یہ کچھ ایسی چیز ہے جس کی ریکویسٹ بھی نہیں کی گئی. کورٹ کے مطابق جو سول آبجیکٹ ہے, مقصد ہے, وہ یہ نظر آتا ہے کہ وہ جو ایکسٹرا آرڈینری پیکونری فنانشیل مانیٹری بینیفٹس ہیں کچھ سلیکٹڈ سینئر بیوروکریٹس کو اور سپیریئر کورٹ کے ججز کو دینا چاہتے ہیں. تو جو پالیسی ہے گورننگ سکیم کی, ایسا نظر آتا ہے کہ وہ ایلیٹ کیپچر کو ایڈوانس کر رہی ہے اور ڈس ریگارڈ کر رہی ہے, نیگلیکٹ کر رہی ہے ویلفیئر, فلاح و بہبود کو عام لوگوں کی. اٹ از ڈیواسٹیٹنگ, یہ تباہ کن ایکوزیشن ہے, الزام ہے حکومت کی ترجیحات کا, اور کنٹیمپٹ ہے, نفرت ہے پرنسپل آف سوشل جسٹس کی. انڈیڈ, بے شک, دس از واٹ این ایکسٹریکٹیو اسٹیٹ لکس لائک, اسی طرح سے ایک ایکسٹریکٹیو اسٹیٹ دکھتی ہے. ایکسٹریکٹیو اسٹیٹ کیا ہوتا ہے؟ جہاں پہ جو پریویلیج سیگمنٹس ہوتے ہیں کچھ سوسائٹی کے, وہ تو زیادہ امیر سے امیر تر ہوتے جاتے ہیں ریسورسز کو, ذرائع کو اکٹھا کر کے, جبکہ جو عام شہری ہوتے ہیں وہ سکراؤنچ کرتے ہیں, بیک کرتے ہیں عام ضروریات کے لیے, بیسک نیڈز کے لیے بھی. اکارڈنگ ٹو کورٹ کے مطابق جو پبلک ایکسچیکر ہے یعنی کہ عوامی خزانہ ہے, اس کو تقریباً 1 ٹریلین روپیز کا لاس ہوا ہے اس طرح کی سبسیڈائزڈ ایلوکیشن آف پلاٹس کے اوپر, جو کہ سلیکٹڈ نمبر آف سرٹین گروپس کو کی گئی ہے کیپٹل کے 4 سیکٹرز کے اندر. دین اس کے بعد ٹو انڈرسکور دا اپالنگ انجسٹس, اس طرح کی غیر انصافی کو, شاکنگ قسم کی غیر انصافی کو انڈر لائن کرنے کے لیے جو رولنگ ہے اس میں لسٹ کیا گیا ہے بہت ساری محرومیوں کو جو کہ عام لوگوں کو سفر کرنے پڑتی ہیں, جس میں عام ضروریات ہیں, بھوک ہیں, صحت کے ڈس ایڈوانٹیجز ہیں, ایجوکیشن کے, اور جو کہ کنڈیم کرتے ہیں ملینز آف ہمارے بچوں کو, ان کے مستقبل کو, جہاں پہ وہ امید نہیں رکھتے کہ وہ اس کو کچھ بہتر بنا پائیں گے. کیٹرنگ ٹو انریچمنٹ آف فیو, کچھ خاص لوگوں کی جو کی طرف توجہ دینا, اور بہت سارے لوگوں کی قیمت کے اوپر. وٹ ہیز براٹ دا کنٹری ٹو سچ اے پاس, جو ملک کو اس نہج پر لے آیا ہے. ود دس سکیتھنگ ججمنٹ, اس طرح کی ڈیواسٹیٹنگ کرٹیکل ججمنٹ کے بعد, دا گورنمنٹ ہیز نو چوائس بٹ ٹو چینج کورس, حکومت کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے صرف اپنا راستہ تبدیل کرنے کے علاوہ. اٹ مسٹ کم اپ ود اے ریشنل پالیسی, ان کو ایک لاجیکل پالیسی کے ساتھ آنا ہوگا جو کہ ترجیحات دے عوامی مفاد کو, انٹرسٹ کو, اور تمام جو پروجیکٹس ہیں ان کو شفاف طریقے سے ایگزیکیوٹ کرے. لینڈ الاٹمنٹ مسٹ بی میڈ ود اے ویو ٹو پرووائڈنگ شیلٹر, لینڈ الاٹمنٹس کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ پناہ دی جائے, نہ کہ فیورز لی جائیں طاقتور لوگوں کی, یا ان کو انڈیویجولز کو اس قابل بنایا جائے کہ وہ زیادہ فوائد حاصل کریں جس کا اسٹیٹ کے منی باکس کو نقصان ہو اور ملک کی ترقی کو نقصان ہو. لاسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارا مرڈر فار آنرز, عزت کے لیے قتل. نئی رپورٹ آئی ہے لوکل این جی او کی جانب سے, جس میں انکشاف کیا گیا ہے ایک مرتبہ پھر سے کہ کتنی زیادہ وائڈ اسپریڈ اور قابل قبول مائنڈ سیٹ ہے جو کہ کنڈون کرتا ہے, اوور لک کرتا ہے, اگنور کرتا ہے کولڈ بلڈڈ مرڈر آف سٹیزنز کو, شہریوں کو, پریٹیکسٹ آف مرڈر پہ, یعنی کہ آنر کو, عزت کو ایکسکیوز بنا کے. یہ سروے آف سچ کیسز کنڈکٹڈ بائی سندھ سوہائی 7, اسی طرح کا ایک سروے کنڈکٹ کیا گیا ہے سندھ سوہائی 7 کی جانب سے, جس میں انکشاف کیا گیا ہے کہ تقریباً 176 لوگوں کو مار دیا گیا پورے سندھ میں, اور یہ کیا گیا ان کے قریبی فیملیز, خاندان کی جانب سے. تو یہاں پہ ڈبل ڈیشز میں فلو آف سینٹینس بریک کر کے بتایا گیا ہے 176 پیپل میں 48 مین اینڈ 128 وومن شامل تھے. ناٹ اونلی دیٹ, نہ صرف یہ, بٹ اے ڈراسٹک انکریز واز آلسو وٹنس, لیکن ایک بہت زیادہ اضافہ دیکھنے میں نظر آیا ہے اس طرح کے کیسز میں اپر سندھ کے 4 اضلاع میں. رپورٹ میں بتایا گیا ہے تقریباً 27 مین اور وومن جو کہ قتل کیے گئے ہیں عزت کے نام پہ, ان کا تعلق کشمور کند کوٹ سے تھا, 26 کا جیکب آباد, 23 کا شکارپور اور 17 کا گوٹکی کے ضلع سے تعلق تھا. The fact that such a large number of killings continue unabated, یہ حقیقت کہ اس طرح کی بڑی تعداد میں قتل جاری ہیں without any reduction in intensity or strength, باوجود اس کے کہ قانون موجود ہیں, رولنگ موجود ہیں سپریم کورٹ کی, تو یہ تمام چیزیں شو کرتی ہیں کہ ڈکے کتنا زیادہ گہرا ہو چکا ہے. It is not confined to سندھ, یہ صرف سندھ تک محدود نہیں ہے. ہیومن رائٹس واچ ایسٹیمیٹس, ہیومن رائٹس واچ نے یہ تخمینہ لگایا ہے کہ تقریباً 1000 عورتوں کو قتل کر دیا جاتا ہے عزت کے نام پہ ہر سال پاکستان میں. مین وائل اسی اسنا میں جو لو کنوکشن ریٹ ہے, یعنی کہ شرح جرم جو عائد کرنے کی شرح ہے وہ بہت کم ہے جو قتل کے ساتھ منسلک ہوتی ہے. سندھ پولیس کے مطابق یہ شرح
3% سے بھی کم ہے، تو یہ تمام چیزیں انڈرسکور کرتی ہیں، انڈر لائن کرتی ہیں اس حقیقت کو کہ جو اسٹیٹ مشینری ہے وہ یا تو نااہل ہے یا پھر وہ خواہش ہی نہیں رکھتی قانون کو نفاذ کرنے کی جو کہ موجود ہے۔ That the numbers of such murders are on rise in the upper Sindh indicates، اور جو اپر سندھ میں اس طرح کے بڑھتے ہوئے قتل ہیں وہ یہ تمام چیزیں نشاندہی کرتے ہیں کہ ریٹ آف اسٹیٹ مسنگ ہے یہاں کے اوپر، جو کہ مزید امبولڈن کرتی ہے، انکریج کرتی ہے ان نیرو مائنڈڈ لوگوں کو، آرتھوڈاکس ورلڈ ویو رکھنے والے لوگوں کو کہ وہ اپنے غیر قانونی اور وحشیانہ پریکٹسز کو جاری رکھیں سزا کے خوف کے بغیر۔ اگر ہم پچھلے سال کے اٹیک کو دیکھیں جو کہ ایک کپل کے اوپر کیا گیا کراچی میں دن دہاڑے، تو جب وہ اپنے واپس آ رہے تھے ایک ہیئرنگ سننے کے بعد جو کہ ریلیٹ کرتی تھی ان کی فری ول آف میرج سے، تو یہ تمام چیزیں ڈیمانسٹریٹ کرتی ہیں کہ کس قدر زیادہ امیونٹی پائی جاتی ہے ان کرائمز کے ساتھ یہ جاری ہیں۔ بائی کنٹینیوئنگ ود اٹس اپیتھی، اگر اسی لیک آف کنسرنز کے ساتھ یہ جاری رہے تو اسٹیٹ کا اس کا مقصد ہے کہ جو اسٹیٹ ہے وہ ایڈ کر رہی ہے، مدد کر رہی ہے مجرموں کی اور نارملائز کر رہی ہے اس طرح کے آرکیک، اولڈ، اینٹیکویٹڈ، اینٹی ڈائلووین پریکٹسز کو۔ The authorities must do more than ensure maximum punishment for these murders۔ اتھارٹیز کو زیادہ اقدامات کرنے ہوں گے اور ان قاتلوں کے لیے زیادہ سے زیادہ سزا کو یقینی بنانا ہوگا۔ They must firmly communicate to society، ان کو معاشرے کو یہ بتانا ہوگا that far from preserving family honor، کہ خاندان کی عزت کو محفوظ بنانے کے علاوہ اس طرح کی جو وحشیانہ پریکٹسز ہیں وہ اس چیز کی عکاسی کرتی ہیں کہ کس قدر بلائنڈلی پریمیٹیو، پری ہسٹورک، میڈیول اور کرمنل مائنڈ، مجرمانہ ذہنیت پائی جاتی ہے معاشرے کے اندر۔ یہ جی بریف انالیسس تھا آج کے ایڈیٹوریلز کا۔ آج کے آپ کے 2 کوسچن آپ کو یاد ہی ہوں گے۔ ایک تو یہاں پہ جو کنٹریز مینشن کیے گئے ہیں، جمائکا، ٹرینیڈاڈ، ٹوباگو اور پورٹو ریکو، ان کے آپ نے کیپٹلز بتانے ہیں۔ اور اسی طرح سے جو آپ کا پہلا سوال تھا وہ آپ نے یہ بتانا تھا کہ پاکستان میں 3 مشہور ماؤنٹین رینجز کون سی ہیں۔ امید ہے آپ کو آج کے ایڈیٹوریلز کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔